अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, नेतन्याहू की हलाकत की खबर की बाकायदा अब तस्दीक हो चुकी है। कुछ ऐसे विजुअल्स सामने आ रहे हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मुसलमानों का अजली दुश्मन यहूदियों का सरबराह नेतन्याहू अपने अंजाम को पहुंच गया है। ये खबर आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ी खबर है, बल्कि खुशी की खबर है। इसकी पूरी डिटेल उन विजुअल्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि खुद को नाकाबिले तस्खीर समझने वाले अमेरिका को ईरान ने, ऐसे मुल्क ने जिस पर दहाइयों से पाबंदियां लगी हुई थी, आज मुंह के बल गिरा दिया है। हमले पे हमला कर रहा है और मुसलसल अमेरिका की तबाही होती जा रही है। एक और जहाज उनका जो है वो एक तो मार गिराया है ईरान ने, और दूसरा उनका जो सबसे बड़ा जेट्स कैरियर बेड़ा है जिसको अब्राहम लिंकन कहते हैं, उसके परखचे उड़ा के रख दिए हैं, समंदर के अंदर गर्क कर दिया है उसको। इसकी भी आपको डिटेल बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अमेरिका अब चीखें मार रहा है, सिर्फ और सिर्फ चीखें मार रहा है। इसके अलावा कोई उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। अमरीकी खुद अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। दोस्तों, सूरत हाल अमरीका के लिए बड़ी खराब हो चुकी है। बल्कि और बड़ी खबर दे देता हूं। बड़ी खबर यह आ रही है कि अमरीका का असलहा खत्म हो गया है, जबकि ईरान का असलहा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये सारी चीजें आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक करके शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले एक अमरीकी तैयारा इराक की फजाओं में था, रिफ्यूलिंग हो रही थी और उसे निशाना बनाया है ईरान ने। ईरान ने जनाब उसे फजा में ही तबाह करके रख दिया है। और ये दूसरी बार हुआ है। इससे पहले अमेरिका के तैयारे जो है वो कुवैत में तबाह किए थे ईरान ने। 3-4 तैयारे थे, 3 की तो अमेरिका ने खुद तस्दीक की थी। और तब उन्होंने कहा था कि भाई ये अपने ही डिफेंस में जो है वो हमारे ये तैयारे गिराए गए थे। शायद कोई कुवैत जो है वो डिफेंस में कोई अपनी वो कर रहा था, तो गलती से अमेरिका के तैयारे गिरा दिए। गिराना जो है वो ईरान के चाहता था, अमेरिका के गिरा दिए। अब उन्होंने कहा कि ना तो ये किसी अपनी गलती की वजह से गिराए गए हैं, ना ये किसी और ने हमला किया है। ये जनाब हादसा था, रिफ्यूलिंग हो रही है, वहां से जनाब ठोक दिया ईरान ने। अब ये उन्होंने मान तो लिया है कि तैयारे हमारे वाकई गिराए गए हैं। ये और तस्दीक किसने किया जनाब? अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि जी KC-135 रीफ्यूलिंग तैयारे को इराक में जो है वो हादसा हुआ है, हादसा नहीं हुआ, ठोक दिया गया। तमाम अमला जो है वो अपने अंजाम को पहुंच गया। इसके अलावा जो अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा है अब्राहम लिंकन, उसको भी उड़ा के रख दिया है ईरान ने। ईरान ने बाकायदा समंदर के अंदर जो है वो सुरंगें बिछा दी हैं, और जो वहां से गुजरता है, यानी कि दुश्मन का जो भी जहाज, कोई लांस, कोई जंगी जहाज, कोई बेड़ा, कुछ भी गुजरता है तो उसको वो उड़ा के रख देता है। तो ये वही है अब्राहम लिंकन जो यहाँ से भाग गया था, और लेकिन इसके बावजूद जनाब उसको उड़ा के रख दिया है ईरान ने। इसके अलावा जनाब अब खबर आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये खबर आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर नेतन्याहू की हलाकत के बारे में भी आपको खबर दूंगा। ये खबर चूंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है तो इसलिए मैंने कहा कि फौरन ये खबर आपके साथ शेयर की जाए। ये जी खबर मैंने निकाल ली है। ये खबर ये है कि ये फाइनेंशियल टाइम्स ने ये दावा किया है, और फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि अमेरिका ईरान में हथियारों का कई साल का जखीरा इस्तेमाल कर चुका है, और टोमाहॉक जैसे महंगे मिसाइलों के जखायर तेजी से कम हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में असले के जखायर, जंग के बढ़ते अखराजात पर तशवीश है, और पेंटागन इजाफी $50 अरब की फंडिंग की दरखास्त करने का इरादा रखता है। फंडिंग की दरखास्त करने का इरादा रखता है, जिससे अमेरिकी कांग्रेस में एक बड़ा सियासी तनाज़ा खड़ा होने का इम्कान है। वाज़ेह है कि ईरान जंग के आगाज के बाद से ही फ्रीकैन की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों की रफ्तार बहुत तेज और जारहाना रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान हथियारों का इतनी तेजी और
رفتار سے استعمال کر رہے ہیں جتنی تیزی سے انہیں تیار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جناب صرف اسرائیل اور امریکہ کے لیے ہو رہا ہے کہ اتنی تیزی سے استعمال کر رہے ہیں اور ان کے ہتھیار ختم ہو چکے ہیں، جبکہ ایران جو ہے، ایران کے پاس ہتھیار ختم نہیں ہو رہے، کیونکہ ایران استعمال کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ ڈرونز کا، اور ڈرونز بنتا ہے صرف 6-7 ہزار ڈالر کا صرف، اور اس ڈرون کو تباہ کرنے کے لیے جو میزائل استعمال ہوتا ہے، جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، وہ ملینز آف ڈالرز کی ہوتی ہے۔ وہ میزائل ملینز آف ڈالرز کے وہ ڈیفنس سسٹمز ہوتے ہیں جو کہ اس ایک ڈرون 5-7 ہزار ڈالر کے ڈرون کو جو آگے سے روکتے ہیں یا ہوا میں اس کو ڈیفیوز کرتے ہیں، وہ ملینز آف ڈالرز کے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ملینز اور بلینز آف ڈالرز کا، ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان امریکہ کا اور اسرائیل کا ہو رہا ہے، اور ان کی جنگ میں کوئی اور نہیں آ رہا۔ بڑی کوشش کی امریکہ نے کہ خلیجی ممالک جو ہیں وہ اس جنگ میں کود جائیں، ان کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا جائے۔ پاکستان کی طرف بھی کوشش کی، لیکن پاکستان نے بہت میچورٹی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ اور کئی ممالک کو اس جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی، چاہے نیٹو کے جو ممالک ہیں انہوں نے بھی جناب دستبرداری کر لی، اسپین ہے اور ایون یو کے ہے، یا پھر آج اٹلی کے بارے میں خبر آ رہی تھی کہ اٹلی نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم آپ کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب امریکہ اکیلا بچا ہے، اور امریکہ میں بھی ظاہر سی بات ہے جنگ لڑنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، اور پھر پیسہ اب ٹرمپ کے باپ کا تو ملک نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں پر ایک پروسیجر ہوتا ہے، تو پوری وہ کانگریس سے منظوری لینی پڑتی ہے، بجٹ اپروو کروانا پڑتا ہے۔ کانگریس کے اراکین کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہم سے پوچھ کے جنگ چھیڑی تھی، آپ نے خود سے جنگ چھیڑ لی تھی نا، اب بھگتو۔ اب بری طرح سے پھنس گیا ہے امریکہ، اب یہ دعوے کرتا پھرتا ہے کہ جی اب ایران میں کچھ بھی نہیں بچا، ہم نے سارا کچھ اچیو کر لیا ہے۔ اور حقیقت بتاؤں، حقیقت یہ ہے کہ ان کا سارا ویسا کا ویسا ہی پڑا ہے، کچھ بھی اچیو نہیں کیا۔ دوسری جانب ایران ہے تو ایران کے سارے میزائلز، ساری ٹیکنالوجی ویسی کی ویسی پڑی ہے، سارا کچھ انڈر گراؤنڈ تھا، انہوں نے بڑا خفیہ طریقے سے بنایا ہوا تھا پوری تیاری کے ساتھ۔ اور ان کے جو ڈرون ہیں، ایک انہوں نے ویڈیو ریلیز کی ہے انڈر گراؤنڈ، ایک انہوں نے ایک وہ بنکر سا بنایا ہوا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں ڈرونز کھڑے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ڈرونز ان کے تیار کھڑے ہیں۔ اور ایرانی صدر نے چند روز پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھائی جتنے ڈرونز ہم ڈیلی بیسس پہ استعمال کر رہے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ ڈرونز ڈیلی بیسس پر ہم بنا بھی رہے ہیں، تیار بھی کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب امریکہ آج تک دیکھیے دہائیوں سے پابندیوں میں جکڑا ہوا معاشی بدحالی کا شکار ایران، ابھی ایران نے یہ رونا نہیں رویا کہ جناب ہمارا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، پیسے ختم ہو گئے ہیں یا دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ دنیا کا سپر پاور جو ہے وہ اس وقت پیسوں کے اس کو لالے پڑ گئے ہیں، اس کے پاس پیسے کم ہو گئے ہیں، جنگی ساز و سامان ختم ہو گیا ہے، توپیں خاموش ہوتی جا رہی ہیں، اور اب بس ہاتھ کھڑے کرنے رہ گئے ہیں۔ ہاتھ کب کھڑے کرتے ہیں؟ دوسری جانب جناب بڑا زبردست دعویٰ آ رہا ہے، وہ دعویٰ آ رہا ہے نیتن یاہو کی ہلاکت کا، اور یہ تو ویسے 3 مارچ کے حملے میں یہ ہم نے خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور یہ دعویٰ آ رہا تھا کہ نیتن یاہو کا گھر تو تباہ ہو چکا ہے، اور نیتن یاہو کا بھائی ہے ایڈو نیتن یاہو، وہ بھی اس حملے میں ہلاک ہو چکا تھا۔ لیکن بنیامین نیتن یاہو جو کہ یہودیوں کے سربراہ ہیں اور وہاں کے پرائم منسٹر ہیں، ان کے بارے میں شکوک و شبہات تھے، لیکن اب تقریباً کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ وہ مارا جا چکا ہے۔ کنفرمیشن کیسے ہوئی ہے جی؟ کنفرمیشن ایسے ہوئی ہے کہ جب وہاں پر حالات خراب ہونے لگے اور یہودی جو ہیں، یہودی اب منتشر ہونے لگے اور مشتعل ہونے لگے اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف، تو تب انہیں ایک اے آئی ویڈیو کا سہارا لینا پڑا۔ ایک ویڈیو کوئی 8 منٹ 12 سیکنڈ کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے نیتن یاہو کے اکاؤنٹ سے ایران اور مسلمانوں کے خلاف، لیکن اس ویڈیو کا آپ کو پتہ ہے، خاص کر جو پاکستانی ہیں وہ تو بڑے سمارٹ ہیں، انہوں نے جناب اس کا فورنزک کر کے رکھ دیا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ہے، پتہ چلا ہے کہ وہ ویڈیو اے آئی جنریٹڈ ہے۔ اب یہ ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہوتی ہیں؟ 4 انگلیاں، 1 انگوٹھا، جبکہ اس ویڈیو میں نظر آنے والی جو شکل ہے اس میں جناب 5 انگلیاں اور 1 انگوٹھا، یعنی 6 انگلیاں آ رہی ہیں۔ اس میں عبرانی زبان میں وہ ویڈیو جاری ہوئی ہے، اور کافی عبرانی زبان سمجھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کی باقاعدہ تصدیق کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک نیچرل وائس ہے ہی نہیں، اے آئی جنریٹڈ وائس ہے۔ اس کے آپ ایکسپریشنز دیکھو ویڈیو کے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سلو ڈاؤن کر کے دیکھو تو اس کے فریمز دیکھو ٹوٹتے جس طرح آپ کو نظر آتے ہیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے۔ اب اے آئی جنریٹڈ ویڈیو کیوں بنانا پڑی؟
کیونکہ اصل ویڈیو میں موجود جو شخص ہے وہ تو ہلاک ہو چکا ہے، وہ تو موجود ہی نہیں دنیا میں۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، اور عالم اسلام کے لیے، ایران کے لیے، فلسطین کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ یہی وہ اصل فساد کی جڑ تھا، یہی وہ شیطان تھا جس نے ہمیشہ سے فساد برپا کیا، آج سے نہیں دہائیوں سے یہی کر رہا ہے، دوسرے ممالک پر حملے کروانا، امریکہ کو اس طرح سے جو ہے وہ اس کے کان بھرنا، امریکہ کو تیار کرنا، ساری سازش کے پیچھے تو یہی مردود ہوتا تھا نا۔ تو اب آج یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ دوستو چینل آپ کا اپنا، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔